سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ اس وقت ARYQ TV کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن احساس قربانی اپیل 2024، اور آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ موقع تلاش کرتا ہے احساس کہ کوئی بھی ایسی گھڑی، کوئی بھی ایسا موقع، کوئی بھی ایسی ضرورت کہ جب امت کا وہ مفلس اور نادار طبقہ جو کسی ضرورت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، احساس کا یہ کام ہے، احساس کا یہ مقصد ہے کہ آپ وہ حضرات، وہ صاحبان ثروت و دولت، وہ مخیر حضرات جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، ان کو آواز دی جائے، ان کو صدا دی جائے، ان کو اذان دی جائے، اور پھر اس پسے ہوئے طبقے کے لیے، اس ضرورت مند طبقے کے لیے، اس مفلس اور نادار طبقے کے لیے ہم کوئی کلیکٹیو ایفرٹس کریں، اجتماعی طور پر ایک کوشش کریں تاکہ ان کے دکھوں کا مداوع ہو، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، تکلیف کم ہو سکے، اور کسی بھی طور انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ الحمدللہ آپ یہ جانتے ہیں، اور گاہے بگاہے یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز، ان میں پیش کی جانے والی، بار بار دکھائی جانے والے جو ویجولز ہیں، جو آپ کو فوٹوز دکھائے جاتے ہیں، جو امیجز ہوتی ہیں، جو ویجولز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ان فوٹیجز کے ذریعے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی احساس فاؤنڈیشن دنیا بھر میں، خاص طور پر پاکستان کے کسی بھی حصے میں جو خدمت انسانیت کے حوالے سے جو بھی کام کرتا ہے، جس پروجیکٹ پہ بھی کام کرتا ہے، الحمدللہ اس کے ویجولز اور یہ ایڈز آپ کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ ایک ڈائریکٹ موٹیویشن ملے کہ گراؤنڈ پر کس انداز سے ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز، ہمارے نمائندگان خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار الحمدللہ انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اور کتنے ہی ہمارے پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں آپ سمجھ لیں کہ ایسے علاقے کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، آپ یوں سمجھیے کہ پانی ایک تو وہاں پر ناپید ہے، اور اگر کہیں مل بھی جائے تو وہ اس قدر پولیوٹڈ ہے، اس قدر آلودہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد شاید وقتی طور پہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان بچہ، کوئی بہن، کوئی بچی اپنی پیاس تو وقتی طور پر بجھا لیتا ہو، لیکن اس سے جو پھر پھیلنے والی بیماریاں ہیں، اس سے جو لگنے والی مہلک بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال ان کو بہت سی بیماریوں سے، جس میں ٹائیفائڈ بھی ہے، ڈائریا بھی ہے، اور دیگر ایسے امراض ہیں جو ان کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ جس انداز سے آپ مخیر حضرات نے تعاون کیا، اور ملک پاکستان کے کونے کونے میں، خاص طور پہ ان دیہی علاقوں میں، ان کچی بستیوں میں کہ جہاں دور دراز آپ جا کر دیکھیں اور سفر کر کے دیکھیں تو پانی وہاں ناپید ہے، وہاں الحمدللہ ہینڈ پمپس لگائے گئے، اور آج خلق خدا وہاں سے پانی پی کر سیراب ہوتی ہے، صاف پانی ان کو میسر ہے الحمدللہ۔ ایک ایک گھونٹ جب کوئی بندہ مومن اپنے حلق سے اتارتا ہوگا تو یقیناً جو بھی اس کے پیچھے خدمت ہے اور جو بھی خدمت کرنے والا ہے، اس کو یقیناً ایک ایک گھونٹ پر کس قدر ثواب اور اجر ملتا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایسے گھر ہیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، عزت نفس کا ان کو بڑا اپنا خیال ہے، اور بہت خودداری کے وہ مالک ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود ان کو یہ پسند نہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ تو احساس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد ایسے گھروں کو تلاش کیا جائے اور ان کے گھروں تک راشن بیگ پہنچائے جائے۔ پورا سال آپ دیکھتے ہیں گاہے بگاہے اس حوالے سے کوشش رہتی ہے، خاص طور پہ رمضان میں پورے آپ نے دیکھا راشن بیگز کا کس طرح اس کی تقسیم کی گئی، ترسیل کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ کسی بھی ضرورت مند کے جو خاص طور پہ
ہمارا ایسا مسلمان بھائی بہن ہے، ایسی فیملی ہے کہ جو بہت سفید پوش ہے اور وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے بہت آپ سمجھ لیں ان کی خودداری آڑے آ جاتی ہے، تو ان گھروں تک بھی، ان کچے مکانوں تک بھی، ان جھوپڑیوں تک بھی الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن نے یہ کاوش کی اللہ کی رضا کے لیے، آپ سب مخیر حضرات کے تعاون سے کہ ان کے گھروں تک رمضان راشن بیگز پہنچائے گئے، افطار کا دسترخوان لگایا گیا، اسی طرح اجتماعی شادیوں کا معاملہ ہو، یتیم بچیوں کی اور غریب بچیوں کی، اسی طرح مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو۔ غرض یہ کہ آپ کوئی بھی ایسا شعبہ اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات میسر نہیں ہوتی، احساس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی رضا کے لیے آپ مخیر حضرات کے تعاون سے ان کی مدد کی جائے، اور آج الحمدللہ ایک بار پھر مسلمانان عالم بہت تیزی سے اس جانب بڑھ رہے ہیں، ان ایام کی جانب یہ عالم اسلام بڑھ رہا ہے کہ جن کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ خصوصی ایام کہ جس میں پوری دنیا میں، عالم اسلام میں تمام وہ بندگان مومن جو کہ صاحبان نصاب ہیں، وہ اللہ کے حضور ذبیحہ قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یقیناً اس کو تاریخ اسلام میں اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبان نصاب کہ جو اپنی ضرورت سے سوا رکھتے ہیں، جو صاحبان نصاب ہیں، ان کے لیے واجب قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ان خصوصی ایام نحر میں ذبیحہ جو کچھ بن سکے، جو اللہ ان کو توفیق دے، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب جگہ قربانی ہو رہی ہے، اور کیوں نہ اس طبقے کی بات کی جائے کہ جو کسی آپ سمجھ لیں فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اور معاشی بدحالی کی وجہ سے، یہ وہ طبقہ، یہ وہ نادار اور مفلس طبقہ کہ جو پورا سال ایسے خاندان ہیں جو گوشت کھانے جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک طبقہ رب تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ جن کو ضرورت سے کم دیا، کسی کو بہت کم دیا، اور دوسرا طبقہ ایسے رکھا کہ جس کو ضرورت سے زیادہ دیا اور کسی کو ضرورت سے بہت زیادہ دیا، تاکہ اس دنیا کو ایک کمرہ امتحان بنا کر ان دونوں طبقات کا امتحان لیا جائے کہ آیا کہ جن کو کم دیا وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو میرے رب نے ان سے یہ وعدہ فرمایا، ان کے لیے اعلان کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، تم پرواہ نہ کرنا، تم فکر نہ کرنا، اگر تم کم ملنے پر صبر کرو گے تو تمہارا انعام یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ جس کو ضرورت سے سوا دیا، اس سے میرے رب نے یہ وعدہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ سکسیس سٹوریز موجود ہیں، آپ کے کئی جاننے والے ہوں گے، ہمارے کئی جاننے والے ہیں، کہ جب سے ہم نے رب کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کیا اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اسباب بنے اور کون کون سے راستے آراستہ ہوئے اور کہاں سے ہمارے پاس رزق آنے لگا۔ اور آج جو وہ بتاتے ہیں کہ رزق میں جو برکت ہے، جو فراوانی ہے، وہ یقیناً اس کے پیچھے کہ جب سے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا ہے تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ ہم بھی کچھ اسی طرح کی صدا آج لگا رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ قربانی اپیل ہے 2024، اس بار بھی احساس نے حسب معمول، حسب روایت، حسب سابق 15 ایئرز کی یہ سروسز ہیں خدمت انسانیت کی، 15 سال کا یہ خوبصورت سفر ہے خدمت انسانیت کا۔ ایک بار پھر قربانی اپیل کر رہے ہیں آپ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، اور خاص طور پر اس وقت دنیا کے کسی کونے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ USA کی کوئی اسٹیٹ ہو، UAE کی ہو، یا دنیا کا غرض یہ کہ کوئی بھی حصہ ہو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں میرے لیے قربانی کرنا ایک مشکل پروسیس ہے، کیونکہ جس طرح ایشین کنٹریز میں آسانی سے گھر کے باہر یا برآمدے میں، صحن میں، جہاں ہمیں موقع ملتا ہے آسانی سے بغیر کسی پابندی کے قربانی کر لی جاتی ہے، یہ سہولت یقیناً ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کو میسر نہیں ہے دیگر ممالک میں۔ دوسرا مرحلہ ان کو یہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر قربانی سمہاؤ ہم مینیج کر کے کر بھی لیں تو اعزہ و اقربا اتنی تعداد میں آس پاس موجود نہیں ہیں، اور آس پاس یقیناً نان مسلمز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں تو حاصل ہونے والا گوشت جو ہے اس کی پھر تقسیم اور ترسیل کہاں کی جائے۔ تو احساس نے ان کی اس ضرورت کو پورا کیا، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ احساس ایک گولڈن اپرچونٹی نہ کہ صرف نادار اور مفلس طبقے کے لیے ہے، بلکہ ان کے لیے بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے جو خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، رب کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ احساس
فاؤنڈیشن ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے ہر سال، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جذبہ خدمت خلق کا اظہار کرنے کے لیے احساس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور پھر مل کر ایک عظیم الشان قربانی الحمدللہ منعقد کی جاتی ہے، اور جس سے پھر کئی ذبیحے اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے الحمدللہ مفتیان کرام اور علماء کرام کی نگرانی میں، تاکہ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس میرے بھائی یا بہن نے بھی اس قربانی میں حصہ لیا ہے تو کوئی شرعی تقاضا رہ نہ جائے، ان تمام شرعی تقاضوں کو انشور کرنے کے بعد یہ جو قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان سے پھر حاصل ہونے والا گوشت مختلف علاقوں میں، جس میں خاص طور پر ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر ضرورت مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں الحمدللہ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز بہت ہی آرگنائز وے میں اس کی تقسیم اور اس کی ترسیل کو ممکن بناتے ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اداس چہروں کو مسکراتا ہوا، اور یہ جو ویژولز ہیں یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ جہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، ایسا بھی ہے ناظرین، آپ کو یقیناً اس بات کا آئیڈیا ہوگا، ایسے غریب لوگ بھی ہیں، ایسے کچے مکان بھی ہیں، ایسی جھوپڑیاں بھی ہیں کہ جہاں پر دال پکنا محال ہے، گوشت پکنا تو بہت دور کی بات۔ تو ایسے گھر پر جب یقیناً آپ کا یہ قربانی کا گوشت احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے ان گھروں تک پہنچتا ہے، اور کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی بہن، اس کے بچے، چھوٹے معصوم بچے بیٹھ کر دسترخوان پر یہ پھر گوشت پکا کر جب کھاتے ہیں تو اس سے پھر آپ سمجھ لیں جو دعا نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ایسے ہی دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں موٹیویشن کے لیے کہ ذاتی تجربہ بھی ہے، اور آپ کا بھی یقیناً ہوگا کہ کھانا کھا کر، اچھا کھانا کھا کر سو جانا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سبھی سوتے ہیں کھانا کھا کر۔ اگر آپ کو رب نے زائد دیا ہے تو کبھی کسی اور بھوکے کو کھانا کھلائیں اور پھر سوئیں، اور آج کی نیند کا مزہ لیں کہ رب تعالیٰ آپ کو کتنے مزے کی اور کتنی میٹھی نیند آج آپ کو آتی ہے۔ اسی طرح کوئی پیاسا ہے، آپ نے مشروبات دنیا بھر کے پی لیے اور آپ نے پیاس بجھا لی اور آپ سو گئے، کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی پیاسا ہے اس کو سیراب کریں، اس کی پیاس بجھائیں، اس کو کوئی مشروب پلائیں اور اس کے بعد سوئیں، تو پھر دیکھیں آپ کو سونے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ کے گھر کی چھت ہے الحمدللہ، تمام فیسلٹیز، تمام لگژریز ہیں، آپ آرام سے سو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، رب کا کرم ہے آپ پر۔ لیکن کوئی ایسا شخص جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں، کوئی صائبہ نہیں، اس کے سر پر کوئی صائبہ آپ کی بدولت آ جائے، آپ کی وجہ سے آ جائے، آپ اس کا ذریعہ وسیلہ بن جائیں اور پھر سوئیں اور پھر اس کا مزہ دیکھیں، دل کو ایک طمانینت اور سکون اللہ نے اس کام میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کے کاموں میں جو لگ جاتا ہے، اللہ کے بندوں کی تکلیف کو آسان کرنے میں جو لگ جاتا ہے، میرا رب پھر اس کی تکالیف کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر صرف مالی فائدہ تو اپنی جگہ ہے ناظرین، مال اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دیگر حوالوں سے آپ دیکھیں، یہ صدقات جو ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے، دیگر حوالوں سے ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت بہت سا کرم فرماتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے، بے برکتیوں سے اور حادثات سے ہماری حفاظت کر لی جاتی ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے صدقہ آڑ بن جاتا ہے۔ جتنے ہمارے اس وقت الحمدللہ ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو ڈونرز ہیں اور وہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ خدمت انسانیت کے سفر میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دل سے، ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کا نمائندہ بنتے ہوئے جو اس وقت آپ کی امداد کے منتظر ہیں، کہ آئیے ایک اور عظیم الشان قربانی منعقد کریں، اور انشاءاللہ بڑی تعداد میں یہ ذبیحے اللہ کی راہ میں ذبح ہوں، اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت بہت ہی پراپر انداز میں، آرگنائز وے میں، بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہزاروں گھروں تک اس گوشت کی ترسیل کو ممکن بنانے میں آپ احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ اور آج بھی الحمدللہ حسب روایت ہم ایک گلدستہ خوبصورت سا اس ایوان میں سجا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ جہاں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، وہیں ہمارے اسکالرز بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، نعت خواں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسکالرز کا کام یقیناً یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے قلوب تک پہنچائیں اور آپ کو یہ تعلیم دیں کہ خدمت انسانیت یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا فریضہ ہے، اور اس سے پھر کیا ثمرات ملتے ہیں، کیا اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا آخرت میں اس کے کیا ثمرات ملتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم خاص طور پر قربانی اپیل کر رہے ہیں تو قربانی کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک دین کی معلومات پہنچے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، پھر اس قربانی کے لیے کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا لوازمات ہیں، ان سب پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی قربانی نہیں کرتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود تو کیا وعیدیں اس کے لیے قرآن و حدیث میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، تو سماجی شخصیات بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، کیونکہ سماجی شخصیات
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خدمت کا ایک سفر طے کیا ہوتا ہے. ان کی زندگی آپ سمجھ لیں کہ دہائیاں جو ہے وہ خدمت انسانیت میں گزری ہوتی ہیں. انہوں نے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کی ہوتی ہے اور یقیناً جب یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں ان غریبوں کی اس نادار طبقے کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم تک جب وہ گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دل نرم پڑتے ہیں اور پھر جذبہ اٹھتا ہے کہ نہیں یار ہمیں بھی اٹھ کر ان غرباء کی مدد کرنی چاہیے. آج اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور یہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی ہے. ہم اس کی جگہ اور یہ ہماری جگہ بھی ہو سکتا تھا. جب یہ سوچ بیدار ہو جائے تو پھر خود بخود آپ سمجھ لیں کہ خدمت خلق کی طرف انسان بڑھتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے. اور نعت رسول مقبول بھی پیش کی جاتی ہے، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی جاتی ہے. آج بھی اسی حوالے سے ایک سینئر ناز خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں تعارف کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک پیکیج ہے احساس فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ میں سے اس وقت کوئی میرا بہن بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور ہمیں اس عظیم قربانی میں اپنا حصہ ملانا ہے، کوئی گائے پیش کرنی ہے، تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، وہ کرائیٹیریا وہ پیکیج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے مہمانان گرامی، احساس ٹیلی تھونوں دیگر ہمارے پروگرام سے RYQ TV کے الحمدللہ آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں، اس گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ؟ خیریت ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ جزاک اللہ. اور آپ کے ساتھ موجود ایک سماجی شخصیت، سماجی خدمت کے حوالے سے ایک بڑا نام، اور آپ سمجھ لیں کوئی اللہ کی اس میں خیر ہوگی، کوئی حکمت ہوگی کہ کافی دن ملاقات ہوئی لیکن اچھے موقع پر ہوئی، اچھے کام کے لیے ہوئی، کار خیر کے لیے ہوئی. پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی. جزاک اللہ. سو نائس آف یو. اور مسند حسان پر اس وقت جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ سینئر ترین نعت خواہ ہیں. ایک زندگی کا بڑا حصہ آپ نے حضور کی نعت پڑھتے ہوئے اور توصیف کرتے ہوئے گزارا. بہت خوبصورت انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں. محمود علی قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ آغاز کریں. اور حمد باری تعالیٰ آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ جب حمد باری تعالیٰ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کے کلمات قلوب سے ٹکراتے ہیں تو یقیناً جذبہ خدمت خلق اور عبادات کا ذوق بڑھتا ہے. تو یہ پیکیج بہت مختصر آپ کی نظر اور پھر فوراً ہماری سماعت منتظر ہیں حمد باری تعالیٰ کے لیے. جو ہمارے وہ صاحبان ثروت و دولت مخیر حضرات اس وقت ہمارے ویورز، ہمارے ڈونرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس عظیم قربانی میں اپنا کنٹریبیوشن دیں، اپنا حصہ ملائیں اور ان غریبوں کی خدمت کے لیے آپ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہو، تو پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی کی جائے اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت غرباء میں تقسیم کیا جائے تو پوری گائے اگر کوئی پیش کرنا چاہتا ہے $560 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہوں گے. اگر آپ گائے کا ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں تو $80. اور یہ سہولت بھی موجود ہے. کوئی ہمارا بہن یا بھائی آ کر کہہ سکتا ہے کال پر کہ مجھے 3 حصے ملانے یا مجھے 5 حصے ملانے، تو یو کین ملٹیپلائی دیٹ نمبر بائی 80، کیونکہ ایک جو شیئر ہے کاؤ کا اس کے لیے $80 درکار ہیں. اسی طرح ایک بکرا اگر آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں غرباء کی خدمت کے لیے، ان تک گوشت پہنچے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے توسط سے، تو $175 آپ کو ڈونیٹ کرنے. یہ تمام جو آپ کو 3 پیکیجز بتائے یا 3 اماؤنٹس جو آپ کو بتائے ہیں یہ پاکستان میں قربانی کے لیے ہیں. اگر کوئی ہمارا بہن یا بھائی چاہتا ہے کہ وہ انڈیا میں اس کی جانب سے قربانی اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت غرباء میں اور مفلس طبقے میں تقسیم کیا جائے تو اس کا بھی اہتمام الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کرتا ہے، کیونکہ اپنی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، اپنی اپنی نسبتیں ہوتی ہیں، اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے. تو ایسے بہت سے دنیا میں ہمارے بہن اور بھائی بستے ہیں کہ جن کی آپ سمجھ لیں وابستگی ہے، ایک تعلق ہے، ایک انسیت ہے. تو ان کے لیے بھی ہم نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا ہے کہ انڈیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کسی ریاست، کسی شہر میں یہ قربانی ہو احساس فاؤنڈیشن کی امبریلا کے نیچے اور پھر اس سے حاصل ہونے والا گوشت غرباء میں تقسیم ہو، تو پوری ایک گائے اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں قربانی in India, you are supposed to donate $259. If you want to share in a cow, for one share you are supposed to pay $37, and for a goat you are supposed to donate $160. جموں و کشمیر میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی ہو، اس کے لیے بھی ایک آسان پیکیج ہے. اگر آپ فل کاؤ پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں $574. ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں $82. اور اگر آپ ایک بھیڑ یا دمبا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان آپ کی جانب سے کیا جائے، حاصل ہونے والا گوشت غرباء میں تقسیم کیا جائے، $195 are supposed to be paid by the donor.
This is how you can come forward and start helping such needy and suffering people through the قربانی, تاکہ ایک طرف یہ فریضہ بھی ادا ہو, سنت ابراہیمی بھی ادا ہو, وہ پیاری سنت جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مقبول کیا, اتنا پسند کیا کہ جب وہ خواب میں دکھایا گیا. میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف اشارہ آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو, اور کیونکہ رب کا حکم تھا تو کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا علم بلند ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آزمائش پوری ہوئی, اور کیوں نہ ہوتی کہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کی بات پر, اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ, اتنا پیارا, اتنا منت و مرادوں والا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. رب نے آپ کی یہ ادا اتنی پسند فرمائی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طبقہ جو صاحبان ثروت و دولت ہیں, مخیر حضرات ہیں, صاحبان نصاب ہیں, ان کے لیے واجب کر دیا کہ تا قیامت یہ میرے نبی کے, میرے حبیب کے امتی اس پیاری ادا کو بار بار دہراتے رہیں. تو اللہ تعالی رب العزت اس کو قبول فرمائے. بس وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم چلتے ہیں اور اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. جی محمود بھائی بسم اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کسی کو تاجے وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے,
جو سب کے ہاتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے محمود بھائی، بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے اور بہت دل سے پڑھا، کیا بات ہے۔ اور میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے نا کہ ازل سے کوئی نظام سارا چلا رہا ہے وہی خدا ہے، نبی کا صدقہ جو ہر کسی کو کھلا رہا ہے وہی خدا ہے پیار کتنا نبی سے رب کو بنایا ہے کیا کسی کو ایسا جو لا مقام پر بھی مصطفیٰ کو بلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، یہ اس لیے نہیں کہ پروگرام ہو رہا ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اس میں، کہ بہت خوبصورت آپ نے، بہت سادہ انداز، میٹھا انداز۔ ایک یہ تو موٹیویشن ہے ہمارے نعت خوانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور عزیر بھائی ایسا لگتا ہے کچھ گلے ہے نا اللہ نے تیار اس کے لیے کی، واہ واہ۔ دیکھیں لو نوٹس پر لے جا کر، مجھے اتنی معلومات نہیں ہے لیکن الحمدللہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں نعت خوانوں کا، لو نوٹس پہ جا کر اس طرح اتنا لمبا سانس لے کر اس کو پڑھنا، ادا کرنا، کیا بات ہے، اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر۔ اور بزرگوں کی یعنی کہ بڑی خدمت کی ہوئی ہے آپ نے، اس کا ثمر مل رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور علامہ صاحب ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ قربانی اپیل اور احساس فاؤنڈیشن، آپ الحمدللہ ہمیشہ ہی اس کار خیر کا حصہ رہتے ہیں، تو میں ابتدا میں یہی چاہتا ہوں کہ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو قربانی ہوتی ہے ہر سال اجتماعی، تو اس حوالے سے آپ کی ایک ابتدائی گفتگو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کتنا سہل کر دیا احساس نے ہمارے ان مخیر بہن اور بھائیوں کے لیے کہ جو واقعتاً قربانی بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اور غرباء کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کس انداز سے ایک کمیونیکیشن برج کا کردار ادا کرتے ہوئے احساس نے ان کے لیے کتنا آسان کر دیا یہ عمل کرنا اور غرباء تک ان کی یہ مدد اور محبت پہنچانا، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سمیر بھائی، اس ادارے کا کئی برسوں سے قائم رہنا یقیناً اس کی امانت داری پر بین دلیل ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ علماء کا جڑے رہنا، مفتیان کرام کا جڑے رہنا، بے شک، اور ہر معاملے میں شرعی ان کی پوائنٹ آف ویو سے ان کی ہیلپ کرنا، یقیناً یہ ادارہ بڑا بااعتماد ادارہ ہے، الحمدللہ، قابل اعتماد بھی ہے، بھروسے والا بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کم و بیش 15 سال سے یہ ادارہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، صرف قربانی کے معاملے میں نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی اس نشست کو سجایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو خود تو مدد نہیں کر سکتے، اطراف میں ان کے لوگ جو مستحق ہیں وہ نا پید ہیں، بہت مشکل سے انہیں جو ہے وہ میسر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ادارہ جو بااعتماد ادارہ ہو، کئی برسوں سے قائم ہو، تو قربانی کے معاملے میں الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے وہ کئی برسوں سے اس کا قائم رہنا جو ایک بین دلیل ہے کہ یقیناً یہ امانت داری کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور جو لوگ ظاہر ہے کہ وقت ایسا جو ہے وہ مشکل وقت آ چکا ہے کہ ہر ایک کا منڈی جانا، قربانی کا جانور پسند کرنا اور اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق خریدنا، کہ ظاہر ہے کہ قربانی کا جانور، جی قربانی کا جانور اگر ہم لیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس میں کیا نقص جو ہے وہ پایا جائے کہ قربانی نہ ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اسے لائیں اور پھر اس کے بعد اس کا خیال رکھیں، یقیناً اس پر بھی اجر ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت بھرا جو ہے وہ انداز قائم رکھنا، اور پھر جب اس کو قربانی کا وقت آئے تو ایک اس سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، یعنی اتنا تعلق تو اس سے ہم بیان لیں کہ جب چھری پھیرے تو چھری کچھ یہاں پر بھی پھیرے، دل پہ بھی چھری پھیرے اور آنکھوں سے آنسو بھی نرواں ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیز اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ کرے، افضل ہے. لیکن وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ سال کا پتہ نہیں چلتا، ہفتے کا پتہ نہیں چلتا، مہینے کا پتہ نہیں چلتا، لوگ بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں. تو باہر ممالک میں خاص طور پر اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں. پاکستان میں تو اکثر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن باہر ممالک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے بہترین ہے. لیکن اگر خود نہیں کرتا تو یہ احساس جو ہے وہ اس کے لیے یقیناً ایک برج کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ فقط مال آنکھ بند کر کے دے دیں. اللہ اپنا مال جتنی قربانی کرنی ہے اتنا مال آپ اللہ کی راہ میں احساس کو عطا فرما دیں. تو علامہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی کہ آپ نے جو یہ ابھی فرمایا کہ آنکھ بند کر کے دے دیں، ویسے بھی شرعی طور پر اگر انہوں نے اپنی دل کی تسلی کر لی ہے کسی بھی طور پر تحقیق سے یا ریسرچ کرنے کے بعد، اگر وہ آنکھ بند کر کے دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں فور دی سیک آف آرگومنٹ، انڈرسٹینڈنگ آف دی ویورس، کہ اگر کوئی یہ کر لے اور سامنے والا فرض کر لے کہ وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے یا اس طریقے سے قابل اعتماد نہیں ہے، تو پھر وہ دینے والا تو بری ذمہ ہو گیا نا کہ اس نے تو اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لی. دیکھیں یہ ادارہ، اس ادارے پہ میں نے کہا ہے کہ آنکھ بند کر کے دیں، الحمدللہ اس ادارے پہ کہا ہے. لیکن جو ادارہ قائم ہے تو پہلے آپ اس کی تحقیق کریں کہ واقعی اگر یہ شرعی تقاضوں کے مطابق جانور خریدتے ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق اسے ذبح کرتے ہیں اور پھر مستحقین تک جو ہے وہ اس کا گوشت واقعی پہنچاتے ہیں تو پھر آپ آنکھ بند کر کے دیں. تحقیق کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہیں، رشتے کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس ادارے پہ میں نے کہا آنکھ بند کر کے دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر علماء کرام کے زیر سرپرستی تمام کام ہوتے ہیں. لیکن دیگر اداروں میں بھی اگر کوئی شخص دینا چاہے تو وہ پہلے اپنی تسلی کر لے، بلکہ آپ کی بات سے بات ملا رہا ہوں علامہ صاحب، ہم دنیا میں کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہو جی تو مطلب جب تک 4 5 6 لوگوں کو اس میں انوالو نہ کر لیں اور تمام آپ سمجھ لیں ویب سائٹس جو کہ بڑی آپ سمجھ لیں لیگل مانی جاتی ہیں ان کے ذریعے ان اداروں کی تحقیقات نہ کر لیں، ہم تو انویسٹمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ تو آخرت کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. واقعی ہاں دنیاوی معاملے میں جہاں ہم اتنی معاملات اتنی چھان بین کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، مال پہ لگانا ہوتا ہے، تو ہم ساری تحقیقات کرنے کے بعد اور پھر بھی خسارہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، خسارہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ چھان بین کر کے دے دیں، جہاں زکوٰۃ کا معاملہ بیان فرمایا وہاں ایک فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں، جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو چھان بین کریں کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. آپ نے چھان بین کی، اپنے شرعی تقاضوں کو پورا کیا، اس کے باوجود اگر وہ صاحب نصاب نہیں نکلتا، صاحب نصاب نکلتا ہے، آپ نے تو چھان بین کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہاں میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ دینے والے کی نیت صحیح تھی، اس کی تحقیق بھی صحیح کر لی، وہ ظاہر پہ گیا تو اس کی زکوٰۃ. لیکن تحقیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے کہ آپ اس کے اڑوس پڑوس سے پوچھیں کہ واقعی یہ صاحب نصاب ہے یا مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر مستحق ہے اور آپ نے چھان بین کی تو ٹھیک ہے، آپ کو اس چھان بین کا ثواب ملا اور زکوٰۃ آپ کی صحیح مصرف تک پہنچ گئی. لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، ایسے آنکھ بند کر کے دے دی، کوئی آپ نے محنت نہیں کی، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے بس ایسی دے دی، جو شرعی تقاضے تھے اس کو پورا نہ کیا، بعد میں جو ہے وہ شخص صاحب نصاب نکلا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے کوئی چھان بین نہیں کی. تو اسی طرح جب ہم دنیاوی معاملات میں اس طرح کی چھان بین کرتے ہیں تو دینی معاملات میں بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ جہاں آپ اپنے آخرت کے لیے ایک ذخیرہ تیار کر رہے ہیں تو واقعی جو ہے وہ اچھے مصرف، اچھی جگہ جو ہے وہ آپ کی رقم جائے، تاکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ صحیح تقاضوں کے مطابق قربانی ہو، اور قربانی ہونے کے بعد آپ کا جو ثواب ہے اور گوشت بھی جو پہنچے وہ مستحقین تک پہنچے، اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، صرف اس کو نہیں مل رہا، یعنی جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ہر ایک کو اس کا ثواب ملے گا، چاہے وہ گوشت بانٹنے میں شامل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کھال کو ادھر ادھر پہنچانے میں شامل ہو. تو جتنے بھی لوگ انوالو ہیں اس میں، ابھی جیسے ہم یہاں سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسکرین کے باہر جو ہے وہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو جو ہے پہنچا رہے ہیں، وہ تو سارے کے سارے اس کار خیر میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں شریک ہیں. تو اسی لیے یہ ادارہ
جو ہے وہ ایک بااعتماد ادارہ ہے. تو جو بھی شخص خود قربانی نہیں کر سکتا تو انہیں چاہیے کہ وہ اس ادارے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ملائیں, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے بے حد ثواب عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اور خوبصورت ابتدا علامہ صاحب کی طرف سے. بس یہ موٹیویشن ہمارے دلوں تک پہنچے اور ہمارا قلب آمادہ ہو اس کار خیر کے لیے, کیونکہ یقیناً آپ سمجھ لیں کہ یہ موٹیویشن آتی ہے, ترغیب آتی ہے, تحریک آتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں شیطان بھی جو ہے نا وہ اپنا مورچہ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور مختلف وسوسے ہوتے ہیں. ایک وسوسہ یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تو قربانی میں کافی ٹائم ہے, تو دیکھیں جب ہم جب ہم اللہ رب العزت سے کوئی نعمت کے حصول میں ہم نہیں چاہتے نا کہ دیری ہو, یعنی کہ جو ہماری ضرورت ہے, جو ہماری خواہش ہے, اللہ رب العزت ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ رب العزت اس کو پورا کر لے, لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو ہمیں ایسے وسوسوں کا شکار بھی نہیں ہونا ہے. دیکھیں اگر نیکی میں پہل کریں گے تو یقیناً جتنے دن ابھی ہیں آپ سمجھ لیں قربانی کے ایام میں, یقیناً جو علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں آپ کا ثواب الحمدللہ ثواب کا کاؤنٹر آپ کا جو ہے نا وہ آن ہو جائے گا. اسی طرح جب ابتدا آپ کر لیتے ہیں کسی نیکی کے کام میں, خاص طور پر جب خدمت انسانیت کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو, تو جو لوگ آگے آ کر اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ دوسرے لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں, وہ ان کے لیے بھی موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بس اسی بات کو میں سوال بناتے ہوئے, اور احساس کی جو یہ خدمت ہے اس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ عزیر بھائی رہتے ہیں. پروفیسر صاحب کیا فرمائیے گا کہ ایک تو ابتدا آپ کا یہ بھی جائے کہ احساس کا یہ کام آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ, اور خاص طور پر یہ جو ابھی جس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی, بسم اللہ. علامہ صاحب نے جو فرمایا اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو کوشش, دوسری نیت. کہ اگر نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ کوشش کو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش, دیکھیں کوشش سب سے پہلی چیز یہ کہ کوشش ہونی چاہیے. جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ بیٹھے رہیں اور یہ سوچ لیں کہ جی بس ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے, تحقیق کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ اگر کہیں کوئی سودا صرف خریدنے جاتے ہیں, جب بھی آپ تحقیق کرتے ہیں تو اتنے بڑے معاملے میں تحقیق کرنی ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے, اور تیسری بات یہ کہ جو آپ اس پروگرام کا جو نام ہے احساس, تو یہ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے, سب سے اہم جو ہے وہ احساس ہے. کہ اگر دنیا سے احساس نکال لیا جائے تو پھر اس کے بعد دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کوشش بھی بعد میں ہوگی, نیت بھی بعد میں کرے گا, پہلے جو پیدا ہوگا وہ پہلی چیز احساس. واہ واہ. اگر احساس ہے تو پھر آپ یہ کوشش بھی کریں گے اور آپ کی نیت بھی ہوگی. تو یہ سب سے پہلی چیز جو احساس ہے. ہمارے یہاں آج ہم کہتے ہیں نا کہ بدقسمتی سے بہت سے معاملات جو ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے, اگرچہ زمانے کو خراب کبھی نہیں کہنا چاہیے نا, اس کے لیے ممانعت فرمائی گئی ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کی بنیاد جو ہے وہ احساس ہے. جب آپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے, جب آپ میں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے, جب آپ کو یہ احساس نہیں رہتا کہ لوگ جو ہیں کن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, آپ بڑے پیٹ بھر کے آپ کھا لیتے ہیں, اور آپ اس پڑوسی جس پہ آپ جو ہے تنقید کرتے ہیں اور ذرا ذرا اس بات پہ آپ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, وہ پڑوسی کس حال سے گزر رہا ہے, کس مشکلات سے گزر رہا ہے. اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہے, اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا ہے اب کس حال میں ہے, اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کے بھائی بہن جو ہے جو ساری زندگی جن کا آپ کا ایسا رشتہ رہا وہ کس حال میں, تو پھر جو ہے پھر یہ سارے رشتے جہاں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد زندگی خود بھی مشکل ہو جاتی ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا احساس ختم ہوتا ہے, وہی بات ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پیرالسس, یہ ہے کیا بنیادی طور سے احساس ختم ہو جاتا ہے نا. احساس ختم ہونے کے بعد جسم کا وہ حصہ جو ہے عضو معطل بن جاتا ہے اور ایک دن کاٹ دیا جاتا ہے. تو آپ کے اندر کا احساس ختم ہوتا ہے نا, کہیں نہ کہیں جا کر پھر آپ کو اس کاٹ پیٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اس کو فیس کرنا پڑتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ احساس جوڑے رکھتا ہے, اس احساس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. احساس زندہ رہے گا تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر, کسی بھی کونے میں موجود وہ جو کہا گیا نا کہ جسد واحد کی طرح ہے, وہ تو وہ جسد واحد کا تصور آتا ہی جب ہے کہ جب آپ میں احساس ہو. اور جب احساس ہوگا تو آپ چاہے یو کے میں بیٹھے ہوں, یو ایس اے میں بیٹھے ہوں, آپ کو تھر کے جو لوگ جو پیاس اور مشکل میں کا شکار ہیں ان کا احساس کریں. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. اللہ جزاک اللہ, سو نائس آف یو سر, ایکسیلنٹ اسٹارٹ اور ایکسیلنٹ موٹیویشن. اور یہی بات ہے کہ جو سر فرما رہے ہیں کہ جب احساس ہوتا ہے نا تو پھر فاصلے معنی نہیں رکھتے.
پھر دوریاں جو نا مانے نہیں رکھتی. جب احساس ہو تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں, خود راہ نکل جاتی ہے. بس وہی بات ہے کہ احساس ہونا چاہیے. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پروفیسر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ بھی کیا, وہ امت کو سمجھانے کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت کے, بلاغت کے کیا کہنے. اور آپ نے فخر سے فرمایا, آئی ہیو بین ڈسینڈڈ ایز اے ٹیچر. اور ایک ٹیچر یقیناً جب اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہے, کوئی بات سکھاتا ہے, کوئی بیسٹ ٹیچر اس یونیورس کا ہے. جب اس نے کوئی بات سمجھائی ہے, سکھائی ہے, تو اس کا انداز کتنا خوبصورت ہے, میتھڈالوجی کتنی افیکٹو ہے کہ مطلب ہم کہہ رہے ہیں اش اش کر اٹھتا ہے ہمارا دل. اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خدمت خلق کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب موٹیویشن دی, ترغیب دی, تحریک دی, تو آپ نے بتایا کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے داڑھ میں تکلیف ہے اور میرا ریسٹ آف دی باڈی میری بڑے سکون میں ہے. اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. یہ چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کوئی ذرہ, کوئی تنکا, کوئی آپ سمجھ لیں کنکر, اگر آپ کے کوئی چھالیا کا دانہ جو لوگ کھاتے ہیں ان کی اگر دانت میں کہیں پھنس جائے نا, تو جب تک وہ نکلے نا آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے. تو حضور نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ بھئی مسلمان قوم تو ایک جسم کی مانند ہے. اگر کوئی ایک حصہ, یعنی کہ مسلمان قوم میں ایک حصہ ہے جو تکلیف میں ہے, پریشانی میں, دکھ میں ہے, فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے, معاشی بدحالی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, اپنے ماں یا باپ سے فرمائش کرتے ہیں, خواہش ظاہر کرتے ہیں, بابا بھوک لگ رہی ہے, بابا مجھے برگر کھانا ہے, بابا مجھے فلاں پانی پینا ہے, فلاں بابا مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. اور وہ باپ جو خالی جیب ہے, آپ سوچئے وہ حسرتیں. اللہ اکبر. ان حسرتوں کا سوچ کر بھی اگر میرے دل میں, آپ کے دل میں, جس کو رب نے ضرورت سے سوا دیا ہے, اور اس کے دل میں احساس پیدا نہ ہو, تو پھر یہ سر کی بات کو میں پھر سے یہاں پر ریلیٹ کروں گا اس سے, اور اسی کو لنک بنا کر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. تو پھر سوچئے کہ ہماری سوچ کا معیار تو پیرالائز نہیں ہو گیا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر, جان کر بھی اگر ہمارے دل میں وہ احساس بیدار نہیں ہوا, جس علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. وہ بھی یہ اشارہ ہے. بہرحال اس پر مزید گفتگو کریں گے. احساس بیدار ہو اس کے لیے ایک ہی بارگاہ ہے, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. محمود بھائی سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں, میں کہ بے وقت تو بے مایا تیری دہلیز پہ چلا آیا ہوں, تیری دہلیز پہ چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں.
اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں، جیسے ایک عمر گزار